नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम लोग वजीफ़े इधर से पूछ रहे हैं उधर से पूछ रहे हैं, वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, वजीफ़े असर क्यों नहीं करते। आज हम आपको ये बात बताएंगे, क्लियर करेंगे कि आपका वजीफ़ा वही वजीफ़ा कोई दूसरा करता है उसका कामयाब हो जाता है, वही वजीफ़ा वही कलमात आप अदा करेंगे आपका कामयाब नहीं हो रहा, आप बार बार कर रहे हैं वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, आखिर इसकी क्या वजह है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे, आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या रूहानियत मिली हुई है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें रूहानियत मिल चुकी है या नहीं। कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जिसके बिना पे हम ये कह सकते हैं कि हमें रूहानियत मिल चुकी है या हम रूहानियत से अभी तक महरूम हैं। वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज आज आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले हम आपको ये कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हो सकता है किसी शख्स के काम आ जाए, किसी शख्स को कुछ नॉलेज मिल जाए तो हमारे वीडियो का मकसद जो होता है वो पूरा हो जाता है। अच्छा देखें, हम वजीफ़े असर क्यों नहीं करते उस टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। पहले ये 5 निशानियां हैं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, डिटेल ये नहीं है, डिटेल में आपको तफसील के साथ मज़ीद समझाया जा रहा है। स्क्रीन पे आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। एक तो है दिल का नर्म हो जाना, ये जो है गुनाहों पर बेचैनी, याद रब, तन्हाई में अल्लाह पाक की याद आ जाना, दुनिया की हकीकतों का इल्म हो जाना और आखिर पे है नूरानियत का एहसास। सबसे अब हम इनको आपको तफसील के साथ समझाने लगे हैं। अच्छा जी, जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि दिल का नर्म हो जाना। रूहानियत पे जो पहला आपका कदम है कि हमारे दिल नर्म हो जाते हैं, हमें दूसरों के दुखों का एहसास होने लगता है, हमें ये महसूस होने लगता है कि जैसे ये अगर कोई दुख है या ये अगर कोई शख्स एहसास किसी भी चीज़ का एहसास महरूमी का शिकार है, किसी भी चीज़ से महरूम है, किस रिज़्क से, औलाद से, उसका दुख देखकर अगर हमें इस तरह की फीलिंग्स हों, इस तरह के जज़्बात हों कि दिल भर आए और उसके दुख में दिल से शरीक हों, ज़ाहिरी तौर पर नहीं, दिली तौर पर शरीक हों, और तो इसका मतलब है कि हमारे दिल नर्म हैं। मोमिन का दिल हमेशा नर्म होता है। गुनाहों पर बेचैनी होने लगती है, ये जो है रूहानियत का इधर एहसास है रूहानियत का। लेकिन जो गुनाहों पे बेचैनी है, जो शर्मिंदगी है, जो अपने गुनाहों पे हमें एहसास होने का एक अंदर ज़मीर हमें झंझोड़ रहा होता है कि ये गुनाह हमसे सरज़द हो गया है, चाहे वो सग़ीरा गुनाह है चाहे वो कबीरा गुनाह है, कि जब तक हम अल्लाह के हजूर अब तौबा नहीं कर लेंगे, जब तक अल्लाह के हजूर सजदा नहीं टेक देंगे, जब तक अल्लाह के हजूर माफ़ी नहीं मांग लेंगे, तब तक हमें पता है कि हमारे दिल को बेचैनी ही रहेगी। हमारे दिल को एक अजीब सा एहसास हो जाता है। बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जो करके जब हम अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो हमारे दिल को सुकून आ जाता है। उससे पहले हमारे दिल शदीद बेचैनी का मुस्तरब हालत में होते हैं, बेचैनी का शिकार होते हैं। तो ये जो हालत है, ये गुनाहों पर बेचैनी की जो हालत है, गुनाहों पर दिल का बेचैन हो जाना, ज़मीर का बेचैन हो जाना, असल में और हकीकी तौर पर ये रूहानियत की पहली सीढ़ी है। ये रूहानियत की निशानी है, ये भी निशानी है, लेकिन रूहानियत के जो मरहले होते हैं वो यहाँ से शुरू हो गई हैं, यहाँ से आपके शुरू हो गई हैं। तन्हाई में हमेशा जो गुमराही का शिकार होगा शख्स, वो हमेशा तन्हाई में शैतान से दोस्ती करता है। और जो शख्स रब को मानने वाला होगा, रब की इबादत करने वाला होगा, रब के साथ वफा करने वाला होगा, वो हमेशा तन्हाई में भी रब के को याद रखेगा, तन्हाई में भी रब का जिक्र करेगा, तन्हाई में भी रब का एहसास उसे होगा कि मेरा रब मेरे आसपास है। दुनिया की हकीकतों का इल्म हो जाता है, हमें पता चल जाते हैं कि दुनिया में कौन सी चीज़ की
کس قدر ہمیں کس چیز کے قریب جانا چاہیے، کس چیز سے دور ہٹنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غفلت کے اور گمراہیوں کے گڑھے میں خود کو گرا چکے ہوتے ہیں۔ روحانیت جو ہوتی ہے، روحانیت آپ کو یہ سکھا دیتی ہے کہ دنیا کی حقیقتوں کا کس قدر کیا حقیقت ہے اور اس سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور کہاں تک ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نورانیت کا احساس ہو جاتا ہے۔ روحانیت اور نورانیت میں بڑا ہی باریک فرق ہے۔ روحانیت جو ہوتی ہے اللہ پاک سے ایک دلی کنیکشن ہے، ایک آپ کا دلی رابطہ ہے۔ اچھا، جب نورانیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے دلی رابطہ بھی ہے، قلبی رشتہ بھی بن جاتا ہے، دلی ایک ان کا کنیکشن بن جاتا ہے، لیکن کس چیز کے ذریعے؟ احساس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ کے بندوں کا احساس ہو جاتا ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کا احساس ہو جاتا ہے، ہمیں ہر اس چیز کا، ہر اس ذات کا، ہر اس مخلوق کا احساس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ نورانیت میں دل جو ہوتا ہے بڑا ہی نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس روحانیت کی 5 منزلیں پوری ہو چکی ہیں، کوئی شخص اگر اپنے اندر یہ تمام کے تمام چیزیں پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے روحانیت اس کو مل چکی ہے۔ روحانیت اور نورانیت جب مل چکی ہو تو ایسے لوگوں میں کچھ خاص اللہ پاک ایسا ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہے، اور جب دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں تو ہمارے جو وظیفے ہوتے ہیں وہ اثر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ایک شخص پہلے ہی اللہ کے قریب ہے اور اس کے بعد وہ شخص وظیفے کر رہے کسی مشکل کے لیے، کسی دوسرے شخص کی مشکل کے لیے، کبھی اپنی مشکل کے لیے، تو اللہ پاک جو ہوتا ہے اس کے وظیفے کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے، اس کی کوششوں کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ قبول اللہ پاک کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کا تو نام ہی رحمان اور رحیم ہے سب سے پہلے، لیکن یہ کہ اللہ پاک تو گناہ گاروں کے اوپر بھی کرم کر دینے والے ہیں۔ ہمیں ہماری حیثیت اوقات سے بڑھ کر عطا کر دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہوتے ہیں ہم جیسے گناہ گاروں پر بھی بہت سے اللہ پاک کے احسانات ہو جاتے ہیں، ان احسانات کا منتظر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم میں یہ نشانیاں نہیں بھی ہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ اگر آپ لوگوں میں یہ نشانیاں نہیں ہیں تو آپ کے وظیفے اثر ہی نہیں کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے، موسٹلی ہوتا ہے کہ اگر یہ نشانیاں ہیں تو آپ کے وظیفے زیادہ اثر کریں گے، لیکن اگر آپ میں یہ نشانیاں نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، نہیں۔ جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ پاک پہ بھروسہ، توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ جو شخص اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے سورۃ الم نشرہ میں یہ وعدہ کیا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس مشکل کو آپ اللہ پاک کے سامنے بیان کریں، بار بار ذکر کریں، وظیفہ کریں، اور اللہ پاک کو یہ بتائیں کہ یا اللہ پاک میرا کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ۔ آپ کے وظیفے ضرور اثر کریں گے، ضرور عمل کریں، اللہ پاک آپ کی کوششوں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ اور ساتھ میں تھوڑی سی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں۔ جو پراپر طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا، سب سے پہلا دعا کا طریقہ ہے کہ روحانیت، نورانیت، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ عاجزی جو ہے نا دعاؤں میں جان ڈال دیتی ہے۔ اللہ پاک کو عاجز بندے ویسے بھی بہت عزیز ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، بہت محبوب ہیں۔ تو آپ لوگ جب اپنے وظیفے کر رہے ہوں تو وظیفے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ورد شروع کیا ہوا ہے، ورد کر رہے ہیں، رٹا لگایا ہوا ہے 2-4 لفظوں کا، اور کلمات کی ادائیگی کرے جا رہے ہیں، گنتی کرے جا رہے ہیں، بس گنتی ہو رہی ہے۔ گنتی کے اوپر مطلب اتنا کنسنٹریٹ کریں، بے شک دھیان میں رکھیں، کلمات کی ادائیگی کو بھی دھیان میں رکھیں، کلمات کا درستگی کو بھی دھیان میں رکھیں، لیکن ساتھ میں یہ چیز کو دھیان میں رکھیں کہ یا اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں اپنی مشکل کو لے کر آیا ہوں، یہ اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے، میں یہاں سے اپنی مشکل کا حل لے کر جاؤں گا۔ بھروسے کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے جائے نماز پہ تو آپ کی مشکل حل ضرور ہو جائے گی۔
وظیفے اثر کرتے ہیں، بے شک اثر کرتے ہیں۔ بہت سے کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ آپی کیا وظیفے اثر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپی میں نے فلاں وظیفہ آپ کا کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو الحمدللہ میرا وظیفے کی وجہ سے میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ تو وظیفے جو ہے مختلف طرح کے کمنٹس آتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ ایک ویڈیو بنا لی جائے کہ وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے۔ وہ بہن بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کر رہے، میں نے مختلف لوگوں کے وظیفے کیے ہیں، مختلف طرح کے وظیفے کیے ہیں، کتابوں سے کیے ہیں، آپ کے کیے ہیں، بڑے بڑے نامور عامل لوگوں کے کیے ہیں، لیکن میرے وظیفے اثر نہیں کر رہے۔ تو آپ کے وظیفے اگر اثر نہیں کر رہے تو اس میں صرف اور صرف طلب کی کمی ہے۔ وہ طلب جو آپ کو اتنی مشکلات میں ڈالے رکھی رہی ہے، جب آپ اتنی بڑی بارگاہ میں آ گئے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں، تو تسلی اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں بس اب آپ اپنے وظیفے کا جو کلمات ہیں اس کے اوپر کنسنٹریٹ رکھیں، اور اللہ پاک کی ذات کے اوپر کنسنٹریٹ رکھیں، اور اس کو پورے پراپر طریقے سے۔ وظیفے کی شرط ایک اور آپ کو بتا دوں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہتے ہیں، ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ وظیفہ کر رہے ہیں تو صرف وہی نماز پڑھ لیں گے جس میں کے بعد انہوں نے وظیفہ کرنا ہے۔ نماز تو ویسے بھی سب سے پہلے ہر حال میں نماز ادا کرنی چاہیے، سب سے پہلے سوال ہی نماز کا پوچھا جائے گا، لیکن ہم لوگ تو وظیفے کی حالتوں میں نماز ادا نہیں کرتے۔ تو باقی پھر ہم لوگ کس طرح سے اللہ پاک سے امید رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ برتے۔ وہ تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک ہم جیسے گناہ گاروں کے اوپر پھر بھی رحم والا معاملہ برت لیتے ہیں، اور اللہ پاک ہم پہ احسان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی جو رحمان اور رحیم والی صفت ہے، اس صفت کو پکاریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے وظیفے کیسے اثر نہیں کرتے۔ جو دنوں میں کمال ہوتے ہیں نا، جو دنوں میں معجزات ہوتے ہیں، جو سالوں سے مشکلات اٹکی ہوئی ہیں، آپ کی وہ حل ہو جائیں گی۔